بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورت واقعہ بڑی بابرکت سورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا تو اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچیوں کو ہر رات اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورت واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورت واقعہ پڑھاؤ، کیونکہ یہ سورت اونگری اور مالداری کی صورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت واقعہ بے نیاز کر دینے والی سورت ہے، اس لیے اسے خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ اگر کوئی شخص اسے روزانہ 41 مرتبہ 1 سال تک پڑھے گا تو اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، کیونکہ اسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور حصول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو وہ قبر کے عذاب سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے، اس کے بعد ان بیجوں کی کاشت کرے، پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل محفوظ رہے گی۔ جو حضرات غربت و افلاس اور فاقہ کا شکار رہتے ہیں اور کسی طرح بھی معاشی تنگی دور نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد سورت واقعہ 3 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کو دور فرما دے گا، اور جو شخص کاروبار کے مقام پر سورت واقعہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے کاروبار میں اضافہ بنے گا۔ سکرات کا عالم انسان پر بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے جو شخص فضیلت کی راتوں میں سورت واقعہ کی تلاوت کرے گا اور عمر بھر اس عمل کو جاری رکھے گا تو جب اس پر موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی میں نرمی فرما دے گا اور جان نکلتے وقت اسے بالکل تکلیف نہ ہوگی اور قبر کی منازل میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس سورت کو تھوڑے سے پانی پر دم کرے، اس پانی پر 7 مرتبہ سورت واقعہ پڑھے اور اس کو پلا دے تو انشاءاللہ اللہ ولادت کے وقت بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورت واقعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
دسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا
اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فولتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان
سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين